عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بائبل کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم پرانے عہد نامے میں سے دوسرے سیموئیل کی کتاب کا آغاز کرنے کو ہیں۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بھائی معین خوش آمدید، بہت شکریہ ڈاکٹر فیاض خوش آمدید، شکریہ بھائی۔ اور ساتھ ہی اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی معین، سب سے پہلے آپ ہمیں دوسرے سیموئیل کی کتاب کے بارے میں بتائیے، اور اس کی تقسیم کے حوالے سے، اور آج جو کہ ہم پہلا باب شروع کرنے والے ہیں اس حوالے سے۔ اس کتاب کے واقعات پہلے سیموئیل کی کتاب سے منسلک ہیں۔ پہلے سیموئیل کی کتاب میں 110 سال کے واقعات میں روح القدس بہت جلدی حرکت کر رہا تھا۔ وہ ہمیں اس ہدف تک لے جانا چاہتا تھا جس سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم نے ایلی، پھر سیموئیل اور ساؤل کے متعلق پڑھا تھا، اور ساؤل کی زندگی ختم ہوئی اور دوسرے سیموئیل کے آغاز کے ساتھ ہم داؤد کی سلطنت کا آغاز دیکھتے ہیں۔ پہلے باب سے 10ویں باب تک ہم داؤد کے تخت اور سلطنت کے قیام کو اور خداوند کے عہد کی تکمیل کو دیکھیں گے۔ ہم داؤد کو اس کے جلال میں اور اس کی سلطنت میں خوشحالی اور اس کی شاندار روحانی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے زوال کا آغاز ہوتا ہے، اور روح القدس یہ سب ہمارے لیے اس نیت سے قلم بند کرتا ہے کہ ہم اس کے سبق اور تنبیہ حاصل کریں۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ عظیم کا زوال بھی عظیم ہوتا ہے۔ در حقیقت جیسے ہم اس مطالعے میں دیکھیں گے، داؤد کا انجام برا ہوا۔ آخری 2 ابواب میں ایک خوبصورت گیت کے ساتھ اس کا اختتام ہوا۔ داؤد اسے گا کر اپنی زندگی کے عظیم تجربات اور ان شاندار چیزوں کے متعلق بتاتا ہے جو اس کی سلطنت کے سالوں کے دوران خداوند نے اس سے کی۔ وہ 30 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور مشکلات کے سب سالوں کے بعد وہ 40 برس تک بادشاہ رہا، جس دوران اس نے خداوند کو جانا۔ وہ خوبصورت گیت گائے۔ دیکھیں، جو کوئی سیموئیل کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے وہ داؤد کے زبور پڑھیں۔ وہ ان 2 کتابوں کے متعلق ایک خاص تصویر پیش کرتا ہے۔ صحیح، پہلے باب کا عنوان کیا ہے؟ پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ داؤد کی مشکلات اور بھاگنے کے ایام ختم ہوئے۔ اس کا دشمن ساؤل جو داؤد کو مارنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا تھا مر گیا۔ میں داؤد کے دل اور اس کی ہمدردی بھی دیکھ سکتا ہوں، جیسا کہ خدا نے اس کے لیے کہا۔ وہ واقعی اس کا حقدار ہے کہ میرے دل کے مطابق ایک شخص، آپ کا دشمن جو آپ کی سلطنت چھیننا چاہتا ہے، مر گیا ہے۔ بظاہر آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اپنے لوگوں اور خاندان کو اکٹھا کر کے پورا دن جشن منانا چاہیے، پر داؤد نے ایسا نہ کیا۔ داؤد اس آدمی کی موت پر رویا جس نے پوری زندگی تکلیف دی۔ داؤد نے ہمدردی دکھائی، اور ویسے ہی یہ عارضی نہیں تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ بس عارضی تھی۔ اگر ہم 9ویں باب کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے دلی اور سچے جذبات تھے۔ جب اس نے ساؤل کے گھر سے کسی کی تلاش کی تاکہ اس کو خدا کی رحم دلی ظاہر کرے، سو اس نے خبر سنی، اور اس باب کا مطالعہ کرتے وقت ہم اس کی تفصیل جانیں گے۔ اور جب عمالیقی نے یہ دردناک خبر اسے سنائی کہ میں نے ساؤل کو مار دیا ہے اور وہ مر گیا ہے، اس نے اس کے بارے میں ایک خوبصورت بات بولی تھی۔ اس نے کہا، ساؤل میرے لیے یونتن جیسا ہے۔ اسے اس کی موت کا بہت غم اور افسوس ہوا۔ صحیح، میں پہلے باب میں سے چند آیات کی تلاوت کروں گا اور پھر ہم ایک وقفہ لیں گے۔ اور ساؤل کی موت کے بعد جب داؤد عمالیکیوں کو مار کر لوٹا، اور داؤد کو سکلاج میں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، تو تیسرے دن ایسا ہوا کہ ایک شخص لشکرگاہ میں سے ساؤل کے پاس سے پیراہن چاک کیے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے آیا، اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچا تو زمین پر گرا اور سجدہ کیا۔ داؤد نے اس سے کہا، تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میں اسرائیل کی لشکرگاہ میں سے بچ نکلا ہوں۔ تب داؤد نے اس سے پوچھا، کیسا حال رہا، ذرا مجھے بتا۔ اس نے کہا، لوگ جنگ میں سے بھاگ گئے اور بہت سے گرے اور مر گئے، اور ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن بھی مر گئے ہیں۔ تب داؤد نے اس جوان سے جس نے اس کو یہ خبر دی کہا، تجھے کیسے معلوم ہے کہ ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن مر گئے؟ وہ جوان جس نے اس کو یہ خبر دی کہنے لگا کہ میں کوہ جلبوع پر اتفاقاً وارد ہوا، اور کیا دیکھا کہ ساؤل اپنے نیزے پر جھکا ہوا ہے، اور رتھ اور سوار اس کا پیچھا کرتے آ رہے ہیں، اور جب اس نے اپنے پیچھے نگاہ کی تو مجھ کو دیکھا اور مجھے پکارا۔ میں نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔
اس نے مجھے کہا تو کون ہے؟ میں نے اسے جواب دیا میں امالیکی ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا میرے پاس کھڑا ہو کے مجھے قتل کر ڈال، کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں اور اب تک میرا دم مجھ میں ہے۔ تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب جو وہ گرا ہے بچے گا نہیں، اور میں اس کے سر کا تاج اور اس کے بازو پر کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداوند کے پاس لایا ہوں۔ تب داؤد نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور اس کے ساتھ کے سب آدمیوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے، اور شام تک روزہ رکھا اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ پھر داؤد نے اس جوان سے جو یہ خبر لایا تھا پوچھا کہ تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں ایک پردیسی کا بیٹا اور ایک امالیکی ہوں۔ داؤد نے اس سے کہا تو خداوند کے ممسوح کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چلانے سے کیوں نہ ڈرا؟ پھر داؤد نے ایک جوان کو بلا کر کہا نزدیک جا، اس پر حملہ کر۔ سو اس نے ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور داؤد نے اس سے کہا تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو، کیونکہ تو ہی نے اپنے منہ سے آپ اپنے اوپر گواہی دی اور کہا کہ میں نے خداوند کے ممسوح کو جان سے مارا۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ کس کا سوال ہے؟ جی پہلے سیموئیل اس کے 31 باب میں ہم نے ساؤل کی موت کا قصہ پڑھا اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس نے خودکشی کیوں کی، لیکن اس کے بعد ہمیں یہاں دوسرے سیموئیل کے پہلے باب میں ہم نے سیکھا کہ ایک امالیکی جوان نے اسے قتل کیا۔ یہ اصل میں کیسے مرا اور ان دونوں میں تضاد کیوں ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا قتل ہوا یا پھر اس نے خودکشی کی۔ در حقیقت وہ دو نہیں بلکہ ایک کہانی کے دو حصے ہیں۔ غالباً یہ دو حصے ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ہم 31ویں باب میں دیے حوالے کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ یہ جنگ ساؤل پر بہت بھاری ہوئی اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا۔ یہ جملہ قابل غور ہے کہ وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تیر اندازوں سے اس قدر خوفزدہ ہوا اور زخمی ہو گیا۔ وہ خوفزدہ ہوا اور زخمی ہو گیا اور اس نے اپنی جان لینے کا اس وقت فیصلہ کیا۔ کیونکہ اس نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے اپنے صلہ بردار کو اسے مارنے کو کہا۔ اس نے ایسا نہ کیا، سو ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گر گیا۔ جب وہ اس پر گرا تو غالباً وہ مرا نہیں بلکہ وہ اس سے زخمی ہو گیا، اور جنگ اس پر بھاری ہو گئی اور وہ اب تک جیتا تھا۔ وہ مزید پریشان ہوا، اس نے رہائی پانے کی کوشش کی، اور اسی کہانی کا دوسرا حصہ دوسرے سیموئیل میں ملتا ہے۔ جب وہ امالیکی نوجوان سے ملا تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے مار ڈال۔ سو اس جوان امالیکی نے اس پر ترس کھایا اور ساتھ ہی ساتھ سوچا کہ داؤد بادشاہ سے اسے انعام ملے گا۔ سو اس امالیکی جوان نے اسے قتل کیا اور اس کے سر کا تاج اور اس کے بازو کا کنگن لایا تاکہ ثابت کر سکے کہ اس کو مارنے والا وہی تھا، اور اس نے یہ کہانی داؤد کو بتائی۔ داؤد جانتا تھا کہ اسی نے اسے قتل کیا، اور داؤد نے اسے اس کا بدلہ دیا کیونکہ اس نے خداوند کے منصوح کو قتل کیا۔ سو ان دونوں کہانیوں میں تضاد نہیں، ان دونوں کہانیوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تضاد نہیں۔ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی تلوار پر گرا لیکن وہ مرا نہیں، ایک امالیکی نے اسے قتل کیا۔ بھائی معین، ہم ساؤل کی موت کے واقعے سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں، یہ بتائیے۔ خدا ساؤل کے ساتھ بہت صبر سے پیش آیا، پر اس نے جو بویا وہی کاٹا، اور برائی کا یہی انجام ہے۔ اگر ہم روحانی طور پر اس عمل کو دیکھیں جو ہم بہت بار سنتے ہیں، ساؤل دراصل جسم نفس کا نشان ہے۔ جو ایماندار جو اپنے نفس پر قابو پالے ہمیشہ ایک فتح مند زندگی بسر کرتا ہے، اور یہاں پر میں داؤد کو مسیح کی علامت کے طور پر ظاہر کروں گا۔ ایک دن آئے گا، دنیا کے اختتام پر ایک دن ایسا آئے گا، مسیح آئے گا اور اپنے سب دشمنوں کو تباہ کر دے گا، اس کا کوئی بھی دشمن نہ بچے گا، اور اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام ہی واحد ہوگا، اور مسیح دنیا پر حکومت کرے گا۔ اور جیسے بنی اسرائیل داؤد کے تخت کے سامنے جھک گئے، ویسے ہی پوری دنیا مسیح کے آگے جھکے گی۔ داؤد
दाऊद ने इंसान होते हुए सब्र से इंतजार किया और खुदावंद ने उसे मसा किया, लेकिन उसने अपनी ताकत से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत से उस वादा के पूरा होने का इंतजार किया। और खुदावंद ने उसे मसा किया, लेकिन उसने अपनी ताकत से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत से उस वादे के पूरा होने का इंतजार किया। और जब वक्त आया तो सब जल्दी हो गया। उसने दाऊद के लिए रास्ता साफ किया। दाऊद ने बदला लेने के लिए भी खुदावंद की मर्जी का इंतजार किया कि खुदा उसके दुश्मन साउल को खत्म करे, और उसका दुश्मन मर गया। वो मर गया और उसके पास दो तरह के मौके भी आए, लेकिन उसने अपना सब मामला खुदावंद के हाथ में छोड़ दिया था। भाई फयाज, हमें बताएं कि अमालिक कौन था और रूहानी तौर पर यह किसका हवाला देता है? अमालिकी ईसाऊ की नस्ल से था, जो कि जिस्म को जाहिर करता है। वो हमें मौजूद है और वो गुनाह जो हमें बसा हुआ है, और जिस्मानी नीयत जो हमें है, या हमें वो है। बुरी जिस्मानी नीयत जो हमें आदम से विरासत में मिली। वो नीयत जिसे गुनाह पसंद है, वो खुदा की बातों को पसंद नहीं करती और खुदा की पाक नीयत से मुताकबत रखने वाली चीजों को पसंद नहीं करती, और उसका झुकाव गुनाह और बदी करने की तरफ है, और वो अपनी मर्जी ही करती है। सो वो अमालिकी को जाहिर करता है। इसका जिक्र पहली दफा पैदाइश के 36वें बाब में आया, लेकिन इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब शैतान पर आसा मारा गया और लोगों ने उस शैतान से पिया, तो वो फिर से जाहिर हुए। जिस शैतान को मारा गया वो मसीह को जाहिर करती है ताकि रूहुल कुद्स आए, और इसके फौरन बाद जबकि लोगों को आगे बढ़ने और बरकत हासिल करने से रोकने वाले और उनसे लड़ने वाले सबसे पहले दुश्मन अमालिकी थे। और ये वो बुरी नीयत है जो हमें मौजूद है। पहले शमूएल के 15वें बाब में एक ऐसा मंजर है जिससे हमें ये मालूम होता है कि साउल को बुरा महसूस हुआ। उसे अमालिकियों के बादशाह अजाज के लिए बुरा महसूस हुआ और उसने उसे जीता रखा। उसने अमालिकियों को जीता रखा। जिस गुनाह को हम नहीं मारते वो हमें मार देता है। अगर हम रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद कर देंगे, जिस्म अगर के हम कामों जिस्म को। के लिए बुरा महसूस करेंगे और अपने जिस्म को ताबे करके गलबा हासिल ना करेंगे, और अगर हम अपने अंदर जिस्म के लिए बुरा महसूस ना करेंगे, तो रोमियो के 8वें बाब में लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। जिन गुनाहों को नहीं मारेंगे वो हमें मार देंगे। कभी कभार नए जमानों में हम बादशाहत और हुकूमतों को देखते हैं। जो भी इक्तदार में आता है हमेशा अपने से पहले के बादशाह के पुराने अमाल में बुराई तलाश करता है, मतलब कि वो उसको कत्ल करने या कैद करने की कोशिश करता है, और वो उसके वो इल्जाम हुकूमत का तराशी जायजा करता है करता और उसके है। बुरे कामों को सामने लाता और है। मिसाल के तौर पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके माजी में कोई बुराई थी या नहीं, पर जो भी इक्तदार में आता है अपने पहले से बादशाह की छानबीन करता है। बेशक पहले वाले ने कामयाबियां हासिल की हों, उन्हें छोड़कर वो उसकी नाअहली को नुमाया करेगा ताकि अपने पूरे इख्तियार का मुजाहिरा करे। तो मेरा ख्याल था कि जब वो दाऊद के पास साउल की मौत की खबर लाएगा तो वो कहेगा खुदाउन ने उसे मारा, खुदा का शुक्र है वो मारा गया, वगैरह वगैरह, और वो साउल की गलतियों का जिक्र शुरू कर देगा। लेकिन दाऊद और उसके लोगों का रद्द अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने मातम किया और रोए और शाम तक रोजा रखा। लिहाजा इस नुक्ता नजर के हवाले से हमें कुछ बताइए। देखें, यहाँ मैं कहूंगा कि उसके दिल में अपने दुश्मन के लिए बदले की नीयत और उसके अंदर गरूर नहीं था, जिसने उसे 13 से लेकर 15 सालों तक परेशान किया था। लेकिन इसके बरक्स उसने साउल की चीजों की तारीफ की। उसने कुछ झूठ नहीं कहा। उसने कहा, इस्राएल की बेटियों, साउल पर रो जिसने तुम्हें नफीस नफीस अरगवानी लिबास पहनाए। और यकीनन साउल ने ऐसा किया था। और मैं कहूंगा कि वो ऐसा शख्स था जिसे शकी मारना और फख्र करना बहुत पसंद था, क्योंकि उसने इसराइल की बेटियों को बहुत अच्छे दाऊद ने लिबास उसके बारे में दिए। ये कहा। दाऊद ने कहा, जबरदस्त कैसे खेता है, और यकीनन वो लड़ाई में जबरदस्त था। उसकी उस फतह को देखें जो उसने यबीस जलाद के खिलाफ हासिल की थी, और वो जलबुआ के पहाड़ों पर गिर पड़ा और वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसने वो चीजें तलाश की जिससे वो साउल की तारीफ कर सके। उसने झूठ नहीं कहा, पर उसने उसके बुरे कामों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। एक अजीम इसके आदमी। अलावा उसका अपना अजीज दोस्त उसकी वजह से दुखी था। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल है, और सवाल ये है, खुदकुशी के बारे में खुदा की क्या राय है?
زندگی کے حالات اور مشکلات کے نتیجے میں انسان یہاں تک کہ ایمانداروں کو بھی ایسے لمحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مایوسی خودکشی تک لے جائے۔ بائبل مقدس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں آپ کی اس بات سے رضامند ہوں۔ ممکن ہے کہ مایوسی ہو، پھر بھی بائبل میں خودکشی کے متعلق واقعات قلم بند ہیں۔ اس میں ہم نے غور کیا ہے کہ وہ سب بدکار لوگ تھے، ان میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں تھا۔ ہاں، ایماندار مایوس ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ خودکشی کی حد تک جا سکتا ہے۔ لیکن خودکشی کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ پہلی چیز جو خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو قتل کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی روح کا مالک ہے؟ میرا خیال ہے کہ انسان کی تخلیق کے آغاز میں بائبل کہتی ہے اور خداوند نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ سو اس کی روح اس کی نہیں ہے، جیتی جان ہوا۔ یہ روح خدا کی ہے جس نے اسے دیا ہے۔ سو انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بڑھائے یا کم کرے۔ لازر اور امیر آدمی کی کہانی میں نہیں، بلکہ امیر آدمی کی کہانی میں جس کی زمین اچھی پیداوار دیتی تھی، اس کہانی میں واضح ہے کہ اس نے خود سے یہ سوچا کہ روح تیری نہیں ہے۔ خداوند نے کہا سب جانیں میری ہیں، لیکن اس نے اپنی جان کو اپنا سمجھا۔ میں تجھے کھانے پینے کو دوں گا اور سالوں تک تجھے خوش اور مطمئن رکھوں گا، جیسے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی بڑھا لوں گا۔ خداوند اسے کہتا ہے اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ اور دوسری طرف یہاں وہ اپنی زندگی کو بڑھانا نہیں بلکہ گھٹانا چاہتا ہے، وہ خود کو مارنا چاہتا ہے۔ اس لیے بھی یہی اصول ہے جسے خداوند اس سے یہ کہہ رہا ہو تو نادان ہے، کیونکہ تو اپنی زندگی کا ایک بھی دن گھٹا یا بڑھا نہیں سکتا۔ بائبل میں مشہور خودکشی کے واقعات اس کا ثبوت ہیں جو بھائی موئن بتا رہے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں اخی طفل اور نئے عہد نامے میں یہودا اسکریوتی دونوں خداوند کے ممسوخ کے خلاف تھے۔ شریر وہ جو مسیح میں سو گئے سے مراد ہے کہ خداوند یسوع ایماندار کی روح قبض ہونے کے عمل کو دیکھتا ہے، وہ اس کی موت کو آسان بناتا ہے۔ اور ایمانداروں کے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے مشکلات اس کو کتنی ہی مایوس اور ناکام کر دیں اور خوف زدہ کر دیں، اس بڑے سردار کاہن کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ لیکن اس بڑے سردار کاہن جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے، اس کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی بھی مدد کرتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا۔ خدا سچا ہے، وہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا۔ اس لیے بڑے سردار کاہن کی بدولت ہم ایسے مقام تک نہیں پہنچ سکتے کہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اسے ختم کر دیں۔ جی ٹھیک ہے بھائی فیاض، آج میرا آپ سے یہ آخری سوال ہے۔ 17ویں آیت میں داؤد ساؤل اور یونیتن پر مریسا کے ساتھ ماتم کرتا ہے لکھا ہے، اور داؤد نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونیتن پر اس مریسا کے ساتھ ماتم کیا، اور اس نے ان کو حکم دیا کہ بنی یہودا کو کمان کا گیت سکھائیں۔ دیکھو وہ یاشر کی کتاب میں لکھا ہے، اے اسرائیل تیرے ہی اونچے مقاموں پر تیرا فخر مارا گیا، ہائے زبردست کیسے کھیت آئے، یہ جات میں نہ بتانا، اسکلکن کے کوچوں میں اس کی خبر نہ کرنا، نہ ہو کہ فلسطینیوں کی بیٹیاں خوش ہوں، نہ ہو کہ نامختونوں کی بیٹیاں فخر کریں۔ اے جلبوا کے پہاڑوں، تم پر نہ اوس پڑے اور نہ بارش ہو اور نہ ہدیہ کی چیزوں کے کھیت ہوں، کیونکہ وہاں زبردستوں کی سپر بری طرح سے پھینک دی گئی، یعنی ساؤل کی سپر جس پر تیل نہیں لگایا گیا تھا۔ مقتولوں کے خون سے، زبردستوں کی چربی سے یونیتن کی کمان کبھی نہ ٹلی اور ساؤل کی تلوار خالی نہ لوٹی۔ ساؤل اور یونیتن اپنے جیتے جی عزیز اور دل پسند تھے اور اپنی موت کے وقت الگ نہ ہوئے۔ وہ عقابوں سے تیز اور شیر ببروں سے زور آور تھے۔ اے اسرائیل کی بیٹیوں، ساؤل پر رو جس نے تم کو نفیس نفیس ارغوانی لباس پہنائے اور سونے کے زیوروں سے تمہاری پوشاک کو آراستہ کیا۔ ہائے لڑائی میں زبردست کیسے کھیت آئے، یونیتن تیرے اونچے مقاموں میں قتل ہوا۔ اے میرے بھائی یونیتن، مجھے تیرا غم ہے، تو مجھ کو بہت ہی مرغوب تھا، تیری محبت میرے لیے عجیب تھی، عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ۔ ہائے زبردست کیسے کھیت آئے اور جنگ کے ہتھیار نابود ہو گئے۔ بھائی فیاض، یہ بہت پرزور الفاظ ہیں، ان الفاظ کے متعلق ہمیں بتائیے۔ ویسے وہ جس طرح ساؤل اور یونیتن کو بیان کرتا ہے نہایت خوبصورت ہے۔ اس میں تکبر یا حسد یا نفرت کا کوئی نشان نہ تھا، وہ ان کو ان کی صفات کے ساتھ بیان کرتا ہے۔
وہ ان کا حوالہ فخر اور شیر ببروں اور لڑائی میں زبردست الفاظ سے دیتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ جو بات میرے دل کو چھوئی وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دوست یونتن کو کیسے بیان کیا۔ جب اس نے کہا، اے میرے بھائی یونتن، مجھے تیرا غم ہے تو مجھے بہت ہی مرغوب ہے۔ تیری محبت میرے لیے بہت عجیب تھی، عورتوں کی محبت سے زیادہ، اور بائبل میں عورتوں کی محبت کے بہت سے شواہد ہیں۔ عورتوں کی محبت کرنے اور اپنے احساسات کا اظہار کرنے کی قابلیت مردوں میں زیادہ ہے، اور مجھے یہ خداوند یسوع کی یاد دلاتا ہے جب وہ اس دنیا میں تھا تو اس کو دھوکہ دینے والی، بیچنے والی یا انکار کرنے والوں میں عورتیں تھیں، اور کسی عورت نے اس کی زمین پر توہین نہ کی۔ میرا مطلب ہے کہ ایک مرد نے بیچا، ایک مرد نے دھوکہ دیا اور ایک نے توہین کی، پر کسی بھی عورت نے کچھ برا نہ کیا۔ میں اپنے ناظرین کو مقدسہ مریم کی یاد دلانا چاہوں گا، جس نے صرف 9 مہینے نہیں گزارے بلکہ اس نے بچے کو اور پھر لڑکے کو اور پھر نوجوان کو گھر میں پالا، اور جب یسوع خدمت کے لیے باہر نکلا تو گلیل کی عورتیں اس کے پیچھے ہو لیں اور اپنی استاد کے مطابق اسے چیزیں مہیا کیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے قدموں کو آنسوؤں سے دھونے والی بھی ایک عورت تھی، اور سنگ مرمر کے عطردان کو بھی توڑ کر اس کی موت سے پہلے اسے مسح کرنے والی بھی ایک عورت تھی، اور جب وہ صلیب اٹھا کر جا رہا تھا تو اس کے لیے رونے والی عورتیں تھیں، اور پھر اس کی قبر پر مرد نہیں بلکہ عورتیں گئیں، اور مصلوبیت کے دوران بھی عورتیں ہی تھیں جو کھڑی رہیں اور جا کر یہ دیکھا کہ اسے کہاں دفنایا گیا، اور جی اٹھنے اس کے کی جی صبح اٹھنے وہ پر وہاں تھیں۔ عورتوں نے سب کچھ خوبصورتی سے کیا کیونکہ ان میں دینے کی قابلیت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں وہ ایک خوبصورت بات کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے یونتن، تیری محبت میرے لیے عورتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اسے ابھی یاد ہے کہ وہ اس کے پاس ایلا کی وادی میں گیا، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب داؤد کے ہاتھ میں جاتی جولیت کا سر تھا اور انہوں نے گیت گائے اور لوٹ کے مال کو بانٹا، اور کسی کو فاتح یا ان کو بچانے والے کی پرواہ نہ تھی سوائے ایک کے، اور وہاں پر سب آدمی فتح پر لوٹ کا مال حاصل کرنے میں مشغول تھے، پر یونتن کو اس بچانے والے اور فاتح کی قدر تھی۔ اس نے سب کچھ اسے دے دیا جو اس کی شان اور مقام کو ظاہر کرتا تھا، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ تو اور بڑھے۔ اور وہ ساؤل کے گھر اس کی گواہی دینے گیا، اور وہ اس کی خاطر اپنے باپ کے ہاتھوں قتل ہونے والا تھا۔ اس نے یہ سب خوبصورت چیزیں یاد کیں اور اس سب کے لیے اس کی تعریف کی، اور اس سے کہا، تیری محبت میرے لیے عورتوں کی محبت سے زیادہ ہے۔ اور وہ ساؤل بادشاہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے چیزوں کو بیان کرنا نہیں بھولا۔ سچ میں کمان کا گیت بائبل کے شاندار مناظر میں سے ایک ہے۔ بہت شکریہ۔ وقت ہے کہ ہم جانے کے مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم ساؤل کی موت کی کہانی جاننا چاہتے ہیں، جیسے اس کا ذکر پہلے سیموئیل کے آخر اور دوسرے سیموئیل کے شروع میں ہوا۔ کیا اس کا قتل ہوا یا خودکشی کی؟ یہاں ہم ایک کہانی کے 2 حصے دیکھتے ہیں جو پہلے سیموئیل 31 سے شروع ہوتی ہے، جب جنگ ساؤل پر نہایت بھاری ہو گئی اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا۔ وہاں وہ سخت مشکل میں پڑا، سو اس نے خودکشی کرنے کا سوچا۔ یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ ہم نے پڑھا کہ ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا پر مرا نہیں۔ دوسری کہانی ہم دوسرے سیموئیل کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں، جب وہ ایک عمالیکی نوجوان سے ملا۔ اس نے اسے کہا، میرے پاس کھڑا ہو کر مجھے قتل کر ڈال۔ سو عمالیکی نے اس کے قتل کو انجام دیا، پر اس نے پہلے ہی خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا۔ صحیح۔ ہم ساؤل اور یونتن کے لیے داؤد کا مریثہ پڑھتے ہیں۔ اس میں تکبر اور حسد کیوں نہیں تھا؟ یہ ایک بہترین ثبوت ہے کہ داؤد خدا کے دل کے مطابق ایک شخص تھا، کیونکہ جو شخص خدا کے دل کے مطابق ہو اس میں حسد اور تکبر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس داؤد وہ خصوصیات ڈھونڈتا ہے جس سے وہ ساؤل کی تعریف بیان کرے، اور اس نے یونتن کو خوبصورت الفاظ میں بیان کیا۔ اس نے اس سے کہا، تو مجھ کو بہت ہی مرغوب تھا، اور اس کی محبت اس کے لیے عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے یونتن کی محبت داؤد کے لیے بہت گہری اور سچی تھی۔ لہذا خدا کے دل کے مطابق وہ شخص جو خدا کے ساتھ ہے کبھی تکبر نہیں کرتا۔ بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ خدا ان کے فضل سے اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وانا لما هاجي واشوفك
واشوف اسم على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني. لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك